سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات، حفاظت کرو نمازوں پر، والصلاة الوسطى، اور مرکزی نماز پر، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے بن کر، فإن خفتم، پس اگر تم خوف کرو، فرجالا او رکبانا، پس پیدل یا سوار، فإذا امنتم، پس جب تم امن میں ہو، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ کا، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 31واں رکوع آیت نمبر 238 اور 239 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ اسباق میں آپ حضرات نے طلاق اور عدت کے مسائل سنے، اور آئندہ والے سبق میں بھی انہی مسائل سے متعلق احکامات ہیں، لیکن جو آج والا سبق ہے اس میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین ربط اور جوڑ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نکاح اور طلاق کے ساتھ ہر وقت مشغول رہنے سے صرف دنیاوی معاملات میں ہی مصروف نہ بندہ رہے، بلکہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھیان رکھا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ چونکہ طلاق وغیرہ معاملات میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب نماز کا اہتمام کیا جائے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ادھر آگے خالی جگہ اس طرف آ جائے۔ تو نماز کے ساتھ دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت کی نماز میں جہاں اور بہت بڑے فائدے ہیں، وہاں ایک یہ بھی فائدہ بھی ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو نمازی روزانہ 5 وقت آپس میں ملتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو تاکہ دل سیدھے رہیں، دل
ٹیڑھے نہ ہو جائیں، اور درمیان میں فاصلے نہ چھوڑو، کہیں دلوں میں فاصلے نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ چیزیں گویا کہ دلوں کو جوڑنے والی ہیں، دلوں کو سیدھا کرنے والی ہیں۔ اللہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے سبق میں نماز کا ذکر ہے اور باقاعدہ حکم ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے۔ ارشاد باری تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ دنیا کی چیزوں کی تو ہم حفاظت کرتے ہیں، اگر پیسے ہوں تو بندہ کتنا سنبھال کے رکھتا ہے، زیور ہو تو کیسے چھپا کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازوں کی بھی حفاظت کرو، نماز کا وقت ضائع نہ ہو، نماز کے معاملات میں کوئی سستی نہ ہو، اور نماز کی طہارت اور پاکیزگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ انسان گلی میں جا رہا ہے نا، اب مومن آدمی جو نمازی آدمی ہے اس کا ہر وقت دھیان نماز کی طرف ہوتا ہے۔ راستے میں کیچڑ ہے اور راستے میں کوئی ناپاک پانی وغیرہ ہے تو وہ بچ کے گزرتا ہے، کیوں؟ کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، میں نے تو نماز ادا کرنی ہے۔ تو مومن آدمی جو ہے اس کا ہر وقت دھیان نماز کی طرف ہوتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے بیچارہ جو نماز نہیں پڑھتا اور نماز سے غافل ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بدن ناپاک ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں تو ہوتے رہے، اس کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک نمازی آدمی کا دھیان ہر وقت نماز کی طرف ہوتا ہے۔ آپ غور کریں نا کہ نماز کے جو بنیادی 3 فرائض ہیں وہ ہیں طہارت سے متعلق، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو۔ تو جس آدمی نے، باقی تو بعد کی بات ہے، صرف انہی 3 پہ غور کریں تو انسان کو ہر وقت صفائی اور طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ یہ تو نہیں کہ ہر وقت بدن گندہ رکھے گا، عین اس ٹائم ہی پاک کرے گا، وہ ظاہر پاک رہے گا، ہر وقت اس کا دھیان نماز کی طرف ہوگا۔ تو یہ طہارت اور پاکیزگی کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلقات جوڑنے میں صفائی اور طہارت کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح نماز کے ساتھ رب کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، رب کے ساتھ ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومنوں کی معراج ہے، اور اس میں جناب مومن گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تحفہ کے لے کر آئے امت کے لیے۔ فرمایا معراج کی رات آپ امت کے لیے بطور تحفہ کے یہ لے کر آئے نماز، لیکن آج اس میں بہت زیادہ غفلت اور سستی ہے۔ اللہ ہمیں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں، اور تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس۔ فرمایا کہ منافقین وہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قاموا كسالى، بڑی سستی کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، چونکہ اللہ کی رضا تو مقصد نہیں ہوتی تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بس اس مجبوری سے چلے جاتے ہیں، لیکن شوق اور محبت کے ساتھ نہیں جاتے۔ بھئی جو دل کی عبادات ہے نا، جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان میں محبت بھی ہے کہ بھائی اللہ کی جو عبادت کی جائے محبت اور شوق کے ساتھ کی جائے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی عبادت ہے۔ اب زکوٰۃ دینی ہے، بندہ کہ یار اب مصیبت پڑ گئی دینی، وہ سمجھ کے نہ دی جائے، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ دی جائے۔ اسی طرح جناب روزہ رکھنا ہے تو یہ نہیں کہ جناب گرمیاں ہیں جی، بڑے حالات خراب ہو، کیا کریں جی، مصیبت سمجھ کر نہیں، بلکہ جذبے کے ساتھ۔ یہی صورتحال نماز کی بھی ہے کہ بس اذان ہوئی تو بندہ غصے کے ساتھ اٹھا، اب جناب کیسے اٹھے، جناب جانا تو ہے، یہ نہ ہو، بلکہ محبت اور شوق کے جذبے کے ساتھ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جانور ہیں ان کو جھکا ہوا بنایا ہے۔ بکری کو دیکھیں، گائے کو دیکھیں، دیگر جانوروں کو آپ دیکھیں، وہ جب بھی خوراک کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پانی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنا منہ لے کر جاتے ہیں خوراک کی طرف، اور نیچے منہ لے جا کر چارہ اٹھاتے ہیں، گھاس اٹھاتے ہیں، اسی طرح پانی پیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنایا ہے، یہ کھانے کی طرف منہ لے کر نہیں جاتا، بلکہ اس کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں اور یہ لقمہ توڑتا ہے، اور لقمہ توڑ کر منہ کی طرف لے کر آتا ہے، یہ سیدھا بیٹھ کر کھاتا ہے عزت کے ساتھ۔ لیکن نماز ہی وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جھک جاتا ہے،
گویا کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ کھانے کے لیے تو نہیں جھکا، پانی کے لیے تو نہیں جھکا، لیکن جب تیرے سامنے آیا تو میں بھی جھک گیا ہوں، اور صرف جھک ہی نہیں گیا ہوں بلکہ اپنی جبین کو بھی زمین پر رکھ دیا ہے اور کہہ دیا سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ میں ویسے کھانے کے لیے تو سیدھا بیٹھتا تھا، لیکن تیرے سامنے جب آیا تو میں نے اپنی ساری عزتیں قربان کر دیں، کیونکہ میری عزت صرف تیرے سامنے جھکنے کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، او لوگو حفاظت کرو نمازوں پر، نمازوں کا دھیان کرو، نمازوں کے اوقات ضائع نہ ہو جائیں، نمازوں کی جماعت ضائع نہ ہو جائے، اس کے فرائض میں کوئی سستی کمی نہ ہو جائے، تمہاری دل کی نیت اور دل کے ارادے میں کوئی غفلت نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں محافظت میں آگے۔ ہر چیز پہ غور کرو، میں نماز پڑھ رہا ہوں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دل میں کوئی خیال آ جائے لوگ کہیں جناب نمازی ہے، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ایک یہ بھی ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اکثریت کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو نماز رب سے باتیں کرنی تھی، ہمیں تو سمجھ کر پڑھنی چاہیے تھی کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو نمازوں سے غفلت ہے، نمازوں کا معنی ہی کوئی نہیں، اس لیے شاعر کہتا ہے نا زباں پہ تیرے آئے ایاک نستعین بھی رہی، زباں پر تیرے آئے ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے آگے مگر تیری جبیں بھی رہی، زبان سے کہتا رہا ایاک نستعین، لیکن تو سمجھا نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اس لیے جناب تو در بدر کے دھکے بھی کھاتا رہا۔ اگر ایاک نستعین اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں پھر غیر کی طرف تجھے رجوع کی ضرورت ہی کوئی نہ تھی، تو یہ سمجھنا۔ فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز سے محفوظ فرمائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں بڑا دلچسپ، کہتے ہیں ایک ریاکار صوفی تھا، ایک بادشاہ نے دیکھا بڑا نمازی بندہ ہے تو اس کو عقیدت ہو گئی، اس نے دعوت کر دی صوفی صاحب کی، صوفی صاحب وہاں چلے گئے، تھوڑا سا کھانا کھایا چند لقمے اور کہا مائی قدر بخوریم، ہم جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ہم اتنا ہی کھاتے ہیں، زیادہ نہیں کھاتے۔ بادشاہ نے اور عقیدت بڑھا لی کہ بادشاہ بڑا نیک آدمی ہے، تھوڑی سی روٹی کھاتے ہیں اور عبادت ماشاءاللہ بڑی خوب کرتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوا، شیخ سعدی فرماتے ہیں حضرت جی جو کھڑے ہوئے نماز کے لیے لمبا قیام، اور جناب شاید رکوع کرنا ہی کوئی نہیں، رکوع میں جائے تو لمبا رکوع جناب، اور لمبی لمبی رکعتیں، اور کیا سے کیا جناب گل کھلائے، اور خوب بادشاہ کو اور زیادہ عقیدت ہوئی، ماشاء اتنی لمبی نماز تو کبھی دیکھی نہیں ہے، بڑے نیک لوگ ہیں۔ واپس جب وہ گھر جانے لگے بادشاہ نے جو خدمت وغیرہ کرنی تھی وہ کی، اور اس سارے کا مقصد بھی اس کا یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ بچے کو ساتھ لے گیا تھا، وہ ریاکار صوفی نا، بچے کو جب واپس گھر میں آئے تو بیگم سے کہا صوفی صاحب نے کہ کوئی کھانا بچا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بادشاہ کے گھر سے بھوکا آیا، اس نے کہا یہ راز تیری سمجھ نہیں آندا، اصل میں یہی بات ہوتی جا کے کوئی کام الٹا کیا، یہ کیا یہ راز ہے جی، اچھا وہ یہ راز ہے، کھانا ہے تو دیکھوں گا، وہاں تو کھایا کوئی نہیں تھا۔ اب جناب اس نے کھانا دیا اور اس نے خوب ڈٹ کے کھایا، اور جب کھانے سے فارغ ہوا شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ بچہ جو ساتھ گیا تھا نا، اس نے والد صاحب کا ہاتھ پکڑا اور بچے نے کہا پدر بزرگوار طعام را قضا کنی نماز را نیز قضا کن، والد بزرگوار یہ آپ نے کھانے کی قضا تو کر لی، ذرا برائے مہربانی نماز کی قضا بھی کر لیں، نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے وہاں جا کر کھانا گھر کی روٹین کے مطابق نہیں کھایا تو سرکار نماز بھی تو گھر والے روٹین کے مطابق نہیں پڑھی نا، اس لیے کھانا دوبارہ کھا رہے ہو تو نماز بھی دوبارہ پڑھو، وہ نماز آپ نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، وہ تو بادشاہ کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی۔ اور آگے شیخ سعدی فرماتا ہے کلید در دوزخ است آ نماز،
کہ در نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز جنت کی نہیں جہنم کی چابی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی کر کے پڑھی جائے کہ لوگ کہیں کہ جناب بڑا نمازی، نہ، وہ نماز جہنم ملے، عبادت رب کی اور دکھاوا لوگوں کا۔ فرمایا الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، فرمایا ان کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ آمین۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً مرکزی نماز پر۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ نماز عصر ہے، یہ نماز اثر خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی، اور خندق کھودتے کھودتے دشمن آ رہے ہیں جناب، وہ عصر کی نماز چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ملا اللہ بیوتہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی، اللہ ان کی گھروں کو، اور ایک روایت میں آتا ہے اور ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن صلاۃ الوسطی، جنہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کروا دی۔ اللہ، اب اندازہ کریں طائف والوں نے کتنے پتھر مارے، لیکن اللہ کے نبی نے دعا تو نہ دی، بد دعا تو نہ دی ان کو، لیکن جن کی وجہ سے نماز قضا ہوئی آپ نے ان کو بد دعا دی، اور بد دعا بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں دی۔ فرمایا اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھرے، اللہ ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھرے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور فرمایا خاص کر مرکزی نماز عصر کی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ہر نماز ہی مرکزی نماز ہے، دو ادھر اور دو ادھر، بیچ میں جو آئے گی وہ وسطی ہوگی۔ سمجھ آئی؟ 5 نمازیں ہیں نا جی، 2 پہلے 2 بعد میں، بیچ والی نماز۔ اب ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس سے پیچھے 2 گزار دیکھ لیں، رات والی عشاء اور جناب کیا ہے مغرب، اور پھر آگے دن والی 2، تو یہ مرکزی ہو گئی۔ اسی طرح جب اگلی پڑھیں گے تو پچھلی 2 اور 2 اگلی 2، ہر نماز ہی مرکزی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو شوق سے ادا کرو، ہر نماز کے توجہ اور دھیان سے ادا کرو۔ اور کس انداز میں؟ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ رب کے سامنے جب کھڑے ہو نماز میں، ایسے کھڑے ہو کہ گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیام کی حالت میں جب مومن بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم خوش ہو کر فرماتے ہیں حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں او فرشتوں دیکھو زمین کے فلاں حصے پر میرا بندہ کھڑا ہو کر کس طرح میری حمد بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو ہی روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کا اعتراف کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نصفہا لی و نصفہا لعبدی، عبادت تو میرے لیے ہے اور مدد میرے بندے کی ضرورت ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اپنے بندے کو ضرور عطا فرماؤں گا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے فرما بردار بن کر۔ اس لیے فرمایا نا سب سیدھی رکھو، دھیان اللہ کی طرف رکھو، نظر جناب سجدے گاہ پہ رکھو، تاکہ پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی نماز کی طرف ہو۔ میں رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، کبھی ادھر کھجلی، کبھی ادھر کھجلی، کبھی یہ کر رہے، کبھی وہ کر، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اے ساکن ہو کر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قانتین کا معنی ساکنین خاشعین، فرمایا سکون کے ساتھ اور دل میں اللہ کا ڈر رکھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وقوموا للہ قانتین، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں کھڑے ہوتے تھے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے آپ کے پاؤں مبارک، اللہ کے سامنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا،
پس اگر خوف ہو تمہیں، حالت جنگ ہے، دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، اب جناب نماز کی طرف ہم سارے اگر چلے گئے تو جناب وہ اوپر سے مار ڈالیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر خوف کی حالت ہے، چھوڑنی نماز پھر بھی نہیں ہے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، سو پیدل پڑھ لو یا سواریوں پر سوار ہو کر پڑھ لو، جیسے حالات ہوں، جیسے تمہیں مناسب موقع ملے ویسے ہی نماز پڑھ لو، لیکن چھوڑنی اس حالت کے اندر بھی نماز کوئی نہیں ہے۔ چلتے چلتے نماز پڑھتے رہو، دشمن سے لڑتے لڑتے نماز پڑھتے رہو، یا سواری کی پیٹھ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے رہو۔ اور مفسرین فقہاء نے لکھا ہے نا کہ اگر سواری پہ آپ نے بیٹھے قبلہ رخ کیا، پھر آپ قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، ظاہر سواری قبلہ رخ تو نہیں کھڑی رہے گی، فرمایا جس طرف بھی چلے جائے، اللہ فرماتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی پھر گئے اللہ کی ذات وہیں موجود ہے۔ لیکن چھوڑنی نہیں ہے نماز، اس حالت میں بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ فرمایا فرجالن اور رکبانا، سوار ہو کر پڑھو یا پیدل پڑھو، جیسے تمہیں موقع ملے ویسے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب امن کی حالت میں ہو، جب خوشحال ہو، جنگ لڑائی کوئی نہ ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پس اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم نہیں جانتے تھے۔ نہیں، حالت امن میں ایسے نہیں ہو کہ جناب خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے اس پہ شروع کر دو، پھر تو اب ترتیب سے جیسے نماز کا حکم ہے اس طرح پڑھو۔ اور جیسے ہمارے بعض ساتھی اتنی سپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی حالت جنگ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کوئی حالت جنگ نہیں ہے، نماز سکون سے پڑھنی چاہیے، خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے، توجہ اور دھیان سے پڑھنی چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی چاہیے۔ اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ کہ جناب رکوع میں گیا تو سر اوپر کیا، یعنی کہ ٹھک سجدے میں چلا گیا، اور تھوڑا سا اوپر سر اٹھایا اور وہ جناب جلسہ ہی چھوڑ دیا، بیچ میں کبھی قومہ چھوڑ دیا، تو یہ نماز جو ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، انہوں نے سائیڈ پہ آ کے نماز پڑھی، اور پڑھی اسی طرح بڑی اسپیڈ میں، تو آپ واپس آئے، نماز پڑھ کے آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جا نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ وہ گئے جناب، پھر جہاں چھٹک پٹک کر کے جناب اسی وقت پھر پڑھ کے آ گیا السلام علیکم، اور وعلیکم السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جا پھر نماز پڑھ، تو نے کوئی نہیں پڑھی۔ حتیٰ کہ 3 دفعہ آپ نے ان کو اٹھایا، پھر ان کا یا رسول اللہ میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ پھر آپ فرمایا اللہ کے بندے، تو سکون کے ساتھ کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ قیام کر تو سکون کے ساتھ، اور رکوع کر تو سکون کے ساتھ، فرمایا اعضاء تمہارے اپنے مقام پر آ جائیں، ٹھہر جائیں، حوصلے اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو، اور یہی نماز فرمایا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حفاظت کرو نمازوں پر اور مرکزی نماز پر، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کرو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس پیدل یا سوار، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ کا، كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔